ہیلو ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم. آج جو ہم کر رہے ہیں یہ ایگریگریٹ ڈیمانڈ ہے. ایگریگریٹ نیا یونٹ ہے، ایگریگریٹ ڈیمانڈ اینڈ ایگریگریٹ سپلائی. تو فرسٹ آف آل وی ول اسٹارٹ ود ایگریگریٹ ڈیمانڈ. چونکہ آپ کنفیوز مت ہوں گے کہ ڈیمانڈ ہم نے پڑھی ہے، سمپل ڈیمانڈ ہم نے پڑھی ہے. مائکرو اکنامکس میں ڈیمانڈ ہم نے پڑھی ہے، وہ ڈیمانڈ آف این انڈیویجول پرسن ہوگی، انڈیویجول ہاؤس ہولڈ ہوگی یا کوئی. بٹ ایگریگریٹ ڈیمانڈ میکرو اکنامکس کا کنسیپٹ ہے. اٹ اسٹڈیز ڈیمانڈ آف ہول اکانومی ایز اے، مطلب اگر پوری ڈومیسٹک کنٹری میں جتنی بھی ڈیمانڈ ہوگی اس کو ہم ایگریگریٹ ڈیمانڈ کریں. ڈیمانڈ از measured in terms in macroeconomics. Demand is measured in terms of expenditure. یعنی ایکسپینڈیچر کتنا ہم کرتے ہیں، یعنی ڈومیسٹکلی گڈس جو پروڈیوس ہوئے ہیں ان پہ ہم کتنا ایکسپینڈیچر کر رہے ہیں، اس کو ہم ایگریگریٹ ڈیمانڈ کہتے ہیں. یہ ایگریگریٹ ڈیمانڈ امپلائمنٹ پہ ڈیپینڈ کرتی ہے، کیونکہ امپلائمنٹ جنریٹ کرتا ہے انکم، اور انکم سے ڈیمانڈ جنریٹ ہوتی ہے. تو اس کے کچھ کمپوننٹس ہیں. اٹ ہیز ڈفرینٹ کمپوننٹس. فرسٹ میں اس کو مطلب بتاؤں گا کہ اس کے 4 بڑے مین کمپوننٹس ہیں. دیٹ از پرائیویٹ کنزمپشن، پرائیویٹ انویسٹمنٹ، گورنمنٹ ایکسپینڈیچر اینڈ نیٹ ایکسپورٹس. یعنی یہ 4 چیزوں کا سم ہے. کنزمپشن یعنی پورا کنزمپشن، جتنا بھی ہم ہاؤس ہولڈس، ٹوٹل ہاؤس ہولڈس کنزمپشن پہ خرچ کرتے ہیں ان دا کنٹری ان این اکاؤنٹنگ ایئر، دیٹ از کالڈ کنزمپشن ایکسپینڈیچر. اٹ از ڈینوٹیڈ بائی سی. اسی طرح انویسٹمنٹ یا پرائیویٹ انویسٹمنٹ ایکسپینڈیچر. انویسٹمنٹ وہ ایکسپینڈیچر ہوتا ہے جو پروڈیوسرز کرتے ہیں اپنا اسٹاک چینج کرنے کے لیے. کیپٹل انویسٹمنٹ اس کو کہتے ہیں. یعنی ان کا اسٹاک میں چینج آئے گا، یعنی یہ وہ چیزیں خریدنے پہ خرچ کرتے ہیں جن سے یہ پروڈکشن بڑھاتے ہیں یا پروڈیوس کرنے میں چیزیں خریدتے ہیں. دیٹس انویسٹمنٹ ایکسپینڈیچر. انویسٹمنٹ ہم زیادہ تر اسی کو کہتے ہیں. تو انویسٹمنٹ کے بعد ہوتا ہے گورنمنٹ ایکسپینڈیچر. چونکہ گورنمنٹ بھی ہر ملک کی، ہر ڈیموکریسی کی گورنمنٹ خرچ کرتی ہے ڈفرینٹ آئٹمس پہ. مثلاً ایجوکیشن پہ کرتی ہے، ٹرانسپورٹ پہ کرتی ہے، ہیلتھ کیئر پہ کرتی ہے، روڈز پہ کرتی ہے، بلڈنگس، ڈیفینس پہ کرتی ہے، سویک ایکٹیویٹیز پہ کرتی ہے، یعنی ایڈمنسٹریشن پہ. تو اس کو ہم کہتے ہیں گورنمنٹ ایکسپینڈیچر. چوتھا ہے نیٹ ایکسپورٹس. ہر ملک میں ایکسپورٹ امپورٹ ہوتا ہے. جو ڈفرینس ہوتا ہے ایکسپورٹس اور امپورٹس کا، اس کو ہم کہتے ہیں نیٹ ایکسپورٹ. ان سب چیزوں کو ملا کے، چاروں آئٹمس کو ملا کے ہم کہتے ہیں ایگریگریٹ ڈیمانڈ. یعنی ایگریگریٹ ڈیمانڈ اب ان کا سم ہے کنزمپشن کا پلس انویسٹمنٹ کا پلس گورنمنٹ ایکسپینڈیچر کا پلس نیٹ ایکسپورٹس. نیٹ ایکسپورٹس مینز ایکسپورٹس مائنس امپورٹس، ایکس مائنس ایم ہم ڈینوٹ کرتے ہیں اس کو آئی سے. تو اس کو ہم ایک شیڈول سے یہاں کیا فار دا سیک آف سمپلسٹی وی کنسیڈر اے کلوزڈ اکانومی ود نو گورنمنٹ انٹروینشن. ان دس وے ایگریگریٹ کنسسٹس آف ایگریگریٹ ڈیمانڈ کنسسٹ آف اونلی 2 کمپوننٹ. یعنی یہ مطلب گورنمنٹ یا ایکسپورٹس کو نہیں لیتے ہم. اس میں ہم نے کلوزڈ اکانومی، چونکہ آپ جانتے ہیں کلوزڈ اکانومی میں نیٹ یہ ایکسپورٹس کا مسئلہ نہیں ہوتا ہے، فارن انویسٹمنٹ کا نہیں ہوتا. تو ہم ایسے 2 ہی چیزوں پہ لیتے ہیں اس کو، کنزمپشن اینڈ انویسٹمنٹ. دیکھیے یہ 3 آئٹمز ہیں. انکم ہے، اس میں سے کنزمپشن ہے، اور اس میں سے انویسٹمنٹ ہے. ان کا سم ہے ایگریگریٹ ڈیمانڈ، دیٹ از کنزمپشن پلس انویسٹمنٹ. دیکھیے جب اگر انکم کچھ نہیں ہے تو لیکن کنزمپشن ہے. دیکھیے اگر کوئی کچھ نہیں کمائے گا دن بھر تو لیکن اس کو کچھ نہ کچھ خرچ کرنا ہے. اس کے لیے بچہ ہمارے پاس ایک چھوٹی سی مثال ہے، اس کی انکم نہیں ہوتی ہے لیکن اس کا خرچہ ہوتا ہے. تو اسی طرح یہ انکم جب بڑھتا رہتا ہے تو آپ کی ڈیمانڈ، ایگریگریٹ ڈیمانڈ بھی بڑھتی رہتی ہے. کچھ دیر تک مثلا یہاں 3rd پوائنٹ تک جب 40 ہے انکم، تب ایگریگریٹ ڈیمانڈ اس کے نزدیک آتا ہے یا برابر ہوتا ہے. اس سے پہلے ایگریگریٹ ڈیمانڈ انکم سے مطلب زیادہ ہے. تو اب جب انکم بڑھنے لگتا ہے، جتنا انکم بڑھتا ہے تو انکم بڑھنے کے ساتھ ساتھ ایگریگریٹ ڈیمانڈ بھی بڑھتی ہے، لیکن اتنی نہیں بڑھتی ہے جتنی انکم بڑھتی ہے. یعنی پہلے انکم ایگریگریٹ ڈیمانڈ زیادہ ہوتی ہے، انکم کم، لیکن انکم بڑھنے کے ساتھ ساتھ ایگریگریٹ ڈیمانڈ بڑھتی ہے، بٹ ناٹ ایکول ٹو ایگریگریٹ ڈیمانڈ، یعنی اس سے کم. تو اب اس کو ہم نے ایکسپلین کیا ہے. اس سے
اب یہ ڈائیگرام بھی یہی دکھاتی ہے. صرف اس میں ایک ہم نے چیز چوز کیا ہے کہ جو انویسٹمنٹ ہے یہ ہم نے کانسٹنٹ رکھا ہے. وی ہیو کیپٹ دا انویسٹمنٹ کانسٹنٹ. یعنی اس دوران اس انکم کے چینج کے دوران انویسٹمنٹ کو ہم نے کانسٹنٹ رکھا. صرف ڈیمانڈ کو بڑھایا, کنزپشن کو بڑھایا, کنزیومر. تو اب یہاں ہم ڈائیگرام میں کیا لیتے ہیں, یہ انکم لائن جو ہے یہ شوٹ کرتی ہے فرام زیرو, لیکن انویسٹمنٹ جو کرو ہے وہ 10 سے, یہ 10 ہم نے لیا ہے 10 کروڑ مان لو, یہ 10 یہ فرسٹ 1 پوائنٹ کو ہم نے 10 مان لیا ہے, تو یہ انویسٹمنٹ ایکسپینڈچر ہے. تو انویسٹمنٹ اور یہ کنزپشن اور یہ انکم, ہاں انکم, اب یہ انویسٹمنٹ اور کنزپشن پلس انویسٹمنٹ, کنزپشن اور انویسٹمنٹ کو ایڈ کر کے ایگریگیٹ ڈیمانڈ بنائے دے. تو یہ دیکھیے یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ اگر انکم ہمارا 0 ہے اس وقت بھی کنزپشن 30 ہے تو وائی ایکسس سے شروع ہوتی, انویسٹمنٹ 10 ہے تو وہ بھی وائی ایکسس سے شروع ہوتی. تو ایک پوائنٹ پہ یہ جو انٹرسیکٹ کرتے ہیں ایگریگیٹ ڈیمانڈ کرو انکم کرو, یہ وہ پوائنٹ ہے جہاں پہ انکم اور ایگریگیٹ ڈیمانڈ ایکول ہوتا ہے. اس سے آگے یا اس سے پہلے جو تھی جو انکم تھا دیٹ واز لوور دین ایگریگیٹ ڈیمانڈ. یہ 0 and 20 وہاں تک ایگریگیٹ انکم جو ہے وہ کم ہے لیکن ڈیمانڈ زیادہ ہے. اس پوائنٹ سے آگے کنزمپشن, چونکہ ہمارا کنزمپشن جو ہے وہ منیمم ہے 20 اور انویسٹمنٹ ہے منیمم 10, تو اس سے آگے جب ہم بڑھتے ہیں تو انکم بڑھتا ہے, انکم آگے چل جاتا ہے اور ایگریگیٹ ڈیمانڈ کم رہتی ہے. یہ اسے لیگ کرتے ہیں, اٹ لیگس بیہائنڈ بیکاز انکم بڑھنے کے ساتھ ساتھ ایگریگیٹ ڈیمانڈ بھی بڑھتی ہے لیکن اتنا نہیں بڑھتی ہے جتنا انکم بڑھتا ہے. یعنی اس میں ہم کچھ سیونگس کرتے ہیں, یعنی تھوڑا سا پارٹ جب ہم کمانے لگتے ہیں اور کمانے لگتے ہیں اور کمانے لگتے ہیں تو ایک سٹیج آتا ہے جہاں پہ ہم تھوڑا سا سیو بھی کرتے ہیں, یہاں سے ہم سیونگ شروع کرتے ہیں, یعنی یہ پارٹ جو ہے یہ سیونگ ہے. تو دس از ہاؤ وی call this is aggregate demand. Aggregate demand means demand of the whole economy. That is for for an accounting year. Yeah, it is the total expenditure done. It is the total expenditure desired and planned. Desired and planned کا مطلب ہے کہ جو خوشی سے ہم کرتے ہیں وہ پلان کر کے کرتے ہیں. That is called aggregate demand. یہ جو لوگ وش یعنی خوشی سے ڈیمانڈ کرتے ہیں دیٹس کالڈ ان چیزوں کی which are domestically produced. Thanks. This is what we call as aggregate demand.